مولا جی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تم کیوں غریب رہ جاتے ہو. جہاں پر تم بھی محنت کرتے ہو، دوسرا شخص بھی محنت کرتا ہے، تو دوسرا شخص اگر امیر ہو گیا تو تم نے کہاں پر غلطی کی اور تم غریب رہ گئے، تمہارے پاس کچھ بھی نہ آیا. مولا جی علیہ السلام لوگوں سے کہہ رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ تم اچانک سے جو تمہارے پاس مال آیا تم امیر ہو گئے، اور اچانک سے ہی تم اتنے غریب ہو گئے کہ تمہارے پاس کھانے کا بھی پورا نہیں ہو رہا. مولا جی علیہ السلام اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو اس کی دو وجوہات مولا نے بتائی ہیں کہ دو جگہ انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. مولا جی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اپنا رزق پوشیدہ رکھو. تم کتنا کما رہے ہو، تم کتنا لگا رہے ہو، تم آگے پیچھے جو تمہارے معاملات ہیں، مطلب سورس آف انکمز ہیں، وہ تم چھپا کے رکھو، دنیا سے لوگوں کو عیاں نہ کرو. تو اس طرح سے مولا فرماتے ہیں کہ یہ تم نظر بد کا شکار ہو جاتے ہو. جو لوگ بتاتے ہیں وہ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس بات کی کتنی گہرائی ہے یہ آپ کو آگے جا کے مولا علیہ السلام کے ایک فرمان سے پتہ چلے گا مولا کیا کہہ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں جب تم لوگوں کو یہ بتا دیتے ہو نا کہ میں اتنا کماتا ہوں، اتنا لگاتا ہوں، تو تم نظر بد کا شکار ہو جاتے ہو. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر میں تمہیں قبریں کھول کر دکھاؤں، قبرستانوں میں جاؤں، تمہیں قبریں کھول کر دکھاؤں، تو قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو صرف نظر بد کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئے، جو نظر بد کا شکار ہو گئے. جب تم لوگ اپنی بتا دیتے ہو سب کچھ سورس آف انکم تو لوگ حسد کرتے ہیں. اور نظر بد اتنی، مولا فرماتے ہیں کہ اتنی جو ہے وہ غلط چیز ہے، اتنی وہ سخت چیز ہے. اور مولا نے ایک طریقہ کار بھی بتایا ہے کہ تم اس سے بچ کیسے سکتے ہو. ایک طرح کے لوگ ہیں جو بچ جاتے ہیں. اب لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ یار دنیا میں جتنے کروڑ پتی لوگ ہیں، مطلب جن کے پاس بلینز جو ہے وہ پیسے ہیں اس طرح سے، تو ان کو کسی کی نظر کیوں نہیں لگتی، وہ اس طرح سے غریب کیوں نہیں ہوتے، ان کو کسی کی نظر کیوں نہیں لگتی. تو اس کا بھی مولا علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کروڑ پتی ہیں یا ارب پتی ہیں جو بھی ہیں، تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ اپنے مال میں سے کتنا نکال کر چیریٹی میں دے رہے ہیں، کتنا جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، غریبوں میں مسکینوں میں دے رہے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کنجوس بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے کہ دنیا میں وہ رہتا ہے غریبوں کی طرح، کنجوسی سے سب کچھ استعمال کرتا ہے، غریبوں کی طرح رہتا ہے، اور آخرت میں اس نے حساب دینا ہے امیروں کی طرح. اللہ پاک کہے گا کہ تیرے پاس اتنا مال تھا، تو نے اس کا کیا کیا ہے؟ جس جو مستحق تھے ان تک پہنچایا ہے؟ نہیں، چال پھر سیدھا ہو جا. مطلب کہ اس کو حساب ہوگا. تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم رزق جو ہے، رزق روزی جو امیری جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے اور لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں. لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ اتنی محنت کی، اتنا یہ کیا وہ کیا، تو ہمیں جو ہے نا وہ اس محنت کا پھل ملے گا. اگر محنت مشقت کرنے سے ہی رزق ملتا تو مزدور جو دن رات جو ہے نا وہ مزدوری کرتا رہتا ہے وہ سب سے زیادہ امیر ہوتا ہے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے. سخاوت میں مطلب کہ تمہارے پاس اگر تھوڑا ہے تو تم اس کو بھی بانٹو، راہ خدا میں خرچ کرو، لوگوں کو دو. تو اسی طرح مولا علیہ السلام پھر ایک حوالہ دیتے ہیں قرآن پاک سے کہ اللہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ تم اگر اس طرح سے سخاوت کرو گے تو میں تمہارے رزق میں جو ہے وہ ایسے اضافہ کروں گا، تمہیں اس کا 10 گنا بڑھ کر تمہیں دوبارہ عطا کروں گا. لیکن لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ سخاوت کرتا رہتا ہے نا، اس کے پاس جتنی روزی آ رہی ہے اس میں سے وہ کچھ حصہ نکال کے لوگوں میں بانٹ رہا ہے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نظر بد اس پہ کوئی اثر نہیں کرتی. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے ارد گرد ایک شیلڈ بن گئی ہے جو اس کو اس طرح کی ہر طرح کی آفت سے بچاتی ہے. اس کے رزق میں اضافہ ہی ہوگا، وہ جتنا راہ خدا میں خرچ کرتا رہے گا اس کے رزق میں اضافہ ہی ہوگا. کبھی وہ غریب نہیں ہوگا، کبھی وہ نظر بد کا شکار نہیں ہوگا. اور مولا علیہ السلام کا وہ فرمان دوبارہ دہراتا چلو. مولا فرماتے ہیں کہ کنجوس بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے کہ دنیا میں رہتا ہے غریبوں کی طرح اور آخرت میں حساب دینا ہے امیروں کی طرح. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور اپنے سارے دوستوں کو یہ لازمی شیئر کیجیے گا. اور جس بھائی نے ابھی تک ہمیں فالو نہیں کیا جلدی سے ہمیں فالو کرو تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں. اللہ حافظ.